قربانیوں کی کثرت آ چکی تھی اور کئی لوگ صرف ریاکاری کی وجہ سے، شہرت حاصل کرنے کی وجہ سے زیادہ قربانیاں کیا کرتے تھے۔ یعنی صحابی بیان کر رہے تو تابعین تھا اس وقت، صحابہ سے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ ریاکاری کے لیے عمل کرے، تو بعض تابعین ان کے اندر یہ چیز آ چکی تھی، لوگ قربانیوں پہ فخر کرتے تھے۔ ہمارے دور میں بھی یہ چیز بکثرت پائی جاتی ہے کہ لوگ نماز پڑھتے نہیں، روزہ رکھتے نہیں، دین کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں، قربانیاں بڑے ذوق شوق سے کریں گے، مہنگی مہنگی قربانیاں خریدیں گے، تصویریں بنائیں گے فیس بک پہ، اور اسی طرح پھر اینکر آ رہے ہیں وہ طرح طرح کے سوالات کر رہے ہیں۔ تو ان تمام اعمال سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے اندر اللہ کی رضا کم ہے، کیونکہ اللہ کی رضا ہو تو وہ باقی بھی نیک اعمال بجا لائے، اللہ کی رضا ہو تو وہ یہ شہرت کے جو مروجہ طریقے ہیں ان کو اختیار نہ کرے۔ اس لیے قربانی وہی باعث اجر ہے جس قربانی کے کرنے میں اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اس لیے قربانی کرنے والا شخص ضروری ہے کہ وہ اپنی نیت چیک کر لے، قربانی خریدنے سے پہلے، قربانی کرنے سے پہلے وہ اپنی نیت چیک کر لے کہ میری نیت کیسی ہے۔ اگر نیت میں اللہ کی رضا ہے تو الحمدللہ، اگر نیت میں ریاکاری ہے، شہرت ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، بچوں کی مجبوری ہے، اگر غیر اللہ کی کوئی بھی نیت ہے تو ایسی قربانی کرنا نہ کرنا برابر ہے، بلکہ اگر ریاکاری زیادہ ہو گئی تو اس کے باقی اعمال بھی برباد ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ سب سے پہلے ریاکاروں کو بلایا جائے گا، قاری قرآن، سخی اور شہید کو، اور ان پر سب سے پہلے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ تو اس لیے قربانی کرنے والا شخص اپنی نیت کو ضرور چیک کرے۔ ہمارے ہاں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ وہ قربانی بڑے ذوق اور شوق سے خریدیں گے، لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ نیت بھی چیک کرنی ہے۔ وہ رسمی طور پر قربانی کو ادا کر رہے ہیں اور قربانی کے جانور ذبح کر رہے ہیں، اللہ کی رضا بہت کم ہوتی ہے۔ قربانی کرنے والا شخص، اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ کتاب و سنت کا پیروکار ہو۔ اگر قربانی کرنے والے انسان کا عقیدہ درست نہیں ہے تو قربانی تو دور کی بات، وہ جو بھی عمل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تو عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ ہمارے کتنے مسلمان قربانیاں بڑے ذوق اور شوق سے کرتے ہیں، لیکن ان کے عقائد میں شرک موجود ہے، ان کے عقائد میں بدعت موجود ہے، ان کے عقائد کے اندر ایسی ایسی خرابیاں موجود ہیں کہ کتاب و سنت میں وضاحت اور صراحت کے ساتھ وہ چیزیں بیان کر دی گئی ہے، اس کے باوجود بھی ان کے عقائد کے اندر وہ خرابیاں موجود ہیں، گمراہیاں موجود ہیں۔ یاد رکھیے، جس بندے کا عقیدہ درست نہیں، اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح قربانی کرنے والے شخص کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق قربانی کا جانور کرے، یعنی آپ نے جو وقت متعین کیا ہے کہ نماز عید کے بعد۔ آج کل ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے اجتماعی قربانی کا سلسلہ بنا رکھا ہے، یہ کچھ مساجد اور مدارس کے اندر ہے،
اور کچھ لوگ انفرادی طور پہ بطور کاروبار اس کو اپنا چکے ہیں۔ لوگوں سے پیسے جمع کرتے اور وہ جانور لے کے آتے۔ اب ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ جو جانور ہے خریدتے وقت ان کا کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا، کوئی چھوٹا جانور ہے کوئی بڑا جانور ہے۔ انہوں نے لوگوں سے یہ بات طے کی ہے کہ آپ کو 15 کلو گوشت ملے گا۔ اب کسی بڑے جانور سے 5 حصے نکل رہے، کسی سے 9 حصے نکل رہے۔ انہوں نے 15 کلو گوشت کی بات طے کر رکھی ہے کہ آپ اتنے ہزار دے 15 کلو گوشت آپ کو مل جائے گا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بھی شکایت ملی ہے کہ یہ لوگ نماز فجر پڑھنے کے بعد جانوروں کو ذبح کرنا شروع کر دیتے ہیں، نماز عید پڑھتے ہی نہیں، نماز فجر پڑھی یا نہ پڑھی بہرحال اس کے بعد جانوروں کو ذبح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جو نماز عید سے پہلے جانور ذبح ہوگا وہ جانور قربانی کا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ ارشاد فرمایا کہ ہمارا طریقہ کیا ہے، آج سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں گے اس کے بعد قربانیاں کریں گے۔ بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، یہ کھڑے ہوئے، حضور میں نے تو اپنی قربانی نماز عید کی طرف آنے سے پہلے ہی ذبح کر دی، میرے پڑوسی غریب ہے، میں نے کہا ان کے گھروں میں جلدی گوشت پہنچ جائے گا، عید کا دن ہے وہ خوشی سے کھائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے جو جانور ذبح کیا ہے یہ گوشت کا جانور ہے، قربانی نہیں ہے، اس لیے تو اس کی جگہ پہ اور جانور ذبح کر۔ حضور میرے پاس ایک کھیرا جانور ہے، کھیرا بکرا، اور وہ 2 بکریوں سے بھی زیادہ موٹا ہے، فرمایا تو ذبح کر لے، تیرے علاوہ کسی اور کے لیے کھیرا بکرا جائز نہیں ہے۔ خیر، اس سے یہ پتہ چلا کہ جو جانور نماز عید سے پہلے ذبح ہو گیا وہ قربانی کا جانور نہیں ہے، وہ گوشت کا جانور ہے۔ نماز عید کے بعد ذبح ہونے والا جانور یہ قربانی کا جانور ہے۔ تو اس لیے کئی لوگ جو ہے اس بیماری میں شریک ہو چکے ہیں، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، عید والے دن سب سے پہلے نماز، خطبہ، اس کے بعد قربانی ہے۔ اور اسی طرح قربانی کا جو جانور ہے اس میں کچھ عیوب ہیں جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ خریدتے وقت ان عیوب کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک بات تو آپ نے یہ ارشاد فرمائی، لا تذبحوا الا مسنہ، دوندا جانور ذبح کرنا ہے، 2 دانتا، جس کے دودھ والے 2 دانت سامنے والے گر جائیں اور نئے دانت اگ آئے، اس کو 2 دانتا جانور، ہماری زبان میں دوندا جانور سے بولتے ہیں۔ تو کم از کم یہ جانور 2 دانتا دوندا ہو، آگے ہو چھگا ہو، یہ 4 دانت ہوں 6 دانت ہوں تو یہ اگلی بات ہے، وہ تو اولا جائز ہے، لیکن کم از کم جانور 2 دانتا ہو۔ کئی لوگ آ کے مسائل پوچھتے ہیں، جی ہمارے ہاں سال کا بکرا ہے، 1.25 سال کا ہے، گھر کا پالا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ لا تذبحوا الا مسنہ، 2 دانتا دوندا جانور ذبح کرنا ہے۔ اگر تمہیں مشکل پیش آ جائے، مارکیٹ سے جانور ملتا نہیں ہے، مارکیٹ سے جانور نہیں مل رہا، یا جانور تو ملتا ہے لیکن مہنگا اتنا ہے تمہاری طاقت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھیڑ کی نسل کا کھیرا جانور تم کر سکتے ہو۔ بکرا تو کسی صورت